اس کتاب میں آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تشریف لائے تھے نجف سے قم کچھ عرصہ رہنے کے لیے، اور پھر ان کا جمکران جانا ہوا تو کوئی خاص حاجت تھی، حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں میں نے کئی ہفتوں تک آیا اور میں نے مولا کی خدمت میں توسل پیش کیا، لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی. تو ایک شب بدھ جمکران میں میں نے تڑپ کر کہا کہ مولا یہاں تو میں آپ ہی کو پکار سکتا ہوں، آپ ہی کا مقام ہے یا صاحب الزمان، تو میں آپ کے علاوہ اور کسے پکاروں یہاں پر؟ خواب اور بیداری کے درمیان کے عالم میں انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا وہاں، اور امام نے فرمایا کہ ہم اس بات پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے عین سے یعنی ہمارے چچا، اور یاد رکھیے گا پکارنے کا طریقہ بھی امام نے سکھلایا کہ ایسے، امام نے کہا ایسے پکارو، یہ ہمیں پسند ہے، ہم اس پر راضی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امام نے فرمایا کہ علی کی ولایت مجھے عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، یقیناً علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. ایک جگہ اور فرمایا، کاش یہ بھی آپ اسی طرح سے وصول کر لیں، فرمایا اس لیے کہ علی کی ولادت یعنی علی کی اولاد میں ہونا یہ لا ینفعنی بغیر ولایت سے، لیکن علی کی ولایت پر ہونا تنفعنی بغیر ولادت ہے. خطیب کے مزاج سے آشنا ہونا بھی ایک بات ہوتی ہے، اور سامع کے مزاج سے آشنا ہونا بھی خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو وہ جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں اور دنیا بھر میں سن رہے ہیں، چونکہ یہ دہنے بانے وہ تشریف فرمائے کہ جو کم از کم 6 سال سے مجھے سن رہے ہیں، اور 6 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر شب جمعہ بھی یہاں گفتگو ہوئی ہو، اور بعض شب جمعہ چلے میں اوورسیز بھی ہوتا تھا، لیکن 2 سال تو درمیان میں ایسے گزرے کہ جب محرم بھی آپ کی خدمت میں تھا، رمضان بھی آپ کی خدمت میں، میرے انداز کے مطابق شاید 1000 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، گھروں میں، امام بارگاہ میں، جمعے کے خطبے میں ملا کر، تو ایک مزاج سے آشنائی ہو جاتی ہے. تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ میرے لیے اس ولایت پر ہونا اس لیے زیادہ محبوب ہے چونکہ علی کی اولاد میں ہونا بغیر ولایت کے لا ینفعنی، فائدہ نہیں پہنچتا. جن کا آج ذکر ہے، بی بی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. جیسے حسین کی مودت واجب ہے، بہت سیدھی بات کہہ دو، جیسے حسین کی مودت واجب ہے، یاد رکھنا باب الحسین کی مودت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. یہ ہے عباس. اللہ اکبر. باب الحسین اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ عباس کا ابجد بھی 133 ہے، باب الحسین کا ابجد بھی 133 ہے. یہ وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ جشن میں، بعض کچھ اور مجالس میں، لہذا اسے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے، محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کا دروازہ علی ہے. علی باب محمد ہے، عباس باب حسین ہے. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور. تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس سے دلاور. اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. لہٰذا اس عظیم ہستی کے جشن میں تشریف فرمائے جنہوں نے اطاعت امام کا سلیقہ سکھلایا، جنہوں نے حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا سکھلایا. میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، مجھے ایک میرے بہت محترم ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ قبلہ کچھ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام اور ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کا ربط بھی کچھ واضح کر دیجیے گا اور سمجھا دیجیے گا. ابھی تو جو میں نے مولا پر درود توسی پڑھی، جہاں ہر امام کی ایک صفت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے ظاہر ہوگی. صاحب دعوت نبوی ہے، سہولت حیدری ہے، عصمت فاطمیہ، حلم حسنی، شجاعت حسینی. جب علماء اسے پڑھا کرتے تھے تو خود حضرت حجت نے عالم خواب میں آ کر یہ سمجھایا تھا کہ یہاں ایک نام کا اضافہ کرو. لیکن وہ معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پر وہ مقام وہ 14 ہیں، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا امر آیا کہ جب تم یہ درود و سلام پڑھو تو مجھے پسند ہے کہ ایک نام کا اضافہ کرو. اور جس عالم کے خواب میں ان کے وجود پر لرزہ طاری تھا کہ اے مولا ان 14 ناموں میں سے اور کس کا اضافہ ہو سکتا ہے؟
اب امام نے کہا کہ ایسے پڑھو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے مسجد جمکران، اور آگے اس میں اس کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تشریف لائے تھے نجف سے قم کچھ عرصہ رہنے کے لیے، اور پھر ان کا جمکران جانا ہوا تو کوئی خاص حاجت تھی، حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ کہتے میں نے کئی ہفتوں تک آیا اور میں نے مولا کی خدمت میں توسل پیش کیا، لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی، تو ایک شب بدھ جمکران میں میں نے تڑپ کر کہا کہ مولا یہاں تو میں آپ ہی کو پکار سکتا ہوں، آپ ہی کا مقام ہے یا صاحب الزمان، تو میں آپ کے علاوہ اور کسے پکاروں یہاں پر؟ کہ مولا میں آپ کے علاوہ کسے پکاروں؟ اب کبھی یہ ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی حاجت عمدن اہل بیت کی جانب سے اس میں تاخیر ہو جاتی تاکہ معرفت کا کوئی اور باب کھل سکے۔ اگر صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ میں رکھو، شکوہ نہ کرو، تو پھر وہ حاجت تو وہ پوری کرتے ہی ہیں، لیکن اپنی معرفت کا کوئی اور دریچہ بھی کھولتے ہیں۔ تو کہا مولا کس کو پکاروں اب میں کہ جب میں آپ کے در پر موجود؟ تو ان کا جملہ یہ تھا جو آیت اللہ مرشی نجفی سے منقول ہے کہ خواب اور بیداری کے درمیان کے عالم میں انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا وہاں، اور امام نے فرمایا کہ ہم اس بات پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے عین سے یعنی ہمارے چچا ابو الفضل عباس کو پکارو، ہم اس مقام پر راضی ہوں گے اگر تم ہمارے چچا ابو الفضل عباس کو پکارو۔ اور یاد رکھیے گا پکارنے کا طریقہ بھی امام نے سکھلایا کہ ایسے کو یا ابا الغوث ادرکنی، یا غیاث المستغیثین پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل میں، وہیں سے یا ابا الغوث ادرکنی، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد پوری کرنے والوں کے سردار۔ اب یہاں پہ معنی باپ نہیں ہے، اب یہاں پہ معنی ہے سردار ہے، حاکم ہے۔ اے فریاد سننے والوں اور فریاد پوری کرنے والوں، جو فریاد کرتے ہیں ان کی فریاد پوری کرنے والوں، استغاثہ کرنے والوں کی حاجات پوری کرنے والوں کے سردار ادرکنی، میری مدد فرمائیے۔ امام نے کیسے پکارو یہ ہمیں پسند ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ تعلق واضح ہو گیا آپ کے زمانے کے امام کا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ عباس سے سمجھایا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے موتی کیسے بنو۔ آپ مجھے پورے سفر کربلا میں بتلا دیجئے گا 28 رجب مرجب جو بظاہر وہاں سے کربلا کا آغاز ہے، اصل بنیاد تو پہلے سے ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جب امام نے رخت سفر باندھا مدینہ منورہ سے اور وہاں سے لے کر عاشور کا دن، مجھ جیسا طالب علم بھی اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کوئی ایک آپ کو موقع، روایت، کوئی واقعہ نہیں ملے گا جہاں غازی عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو امام حسین علیہ السلام، کوئی مشورہ دیا ہو کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو بہتر نہیں ہے۔ اوروں کے مشورے ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے مشورے ملیں گے، ان کے نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے سوء ظن کے ساتھ کوئی بات کہی ہوگی، نہیں، انہوں نے اس ظن کے ساتھ کہا کہ آقا امام حسین کی جان محفوظ ہو جائے، بچوں کی جان محفوظ ہو جائے، عورتوں کی جان محفوظ ہو جائے، انہوں نے مشورے دیے، تاریخ کا حصہ ہے یہ۔ لیکن آپ کو دو ہستیاں، ایک حسین کا عباس اور ایک حسین کی خار بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ کو ایک لمحہ نہیں ملے گا جہاں انہوں نے اپنی کوئی رائے پیش کی ہو کہ آقا اگر ایسا کر لیں تو ہم کون ہوتے امام کی خدمت میں اپنی رائے پیش کرنے والے؟ وہ امام ہے، ہم معموم ہیں، وہ امام اللہ کی جانب سے حجت خدا ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو جو ان کا امر ہے وہ حکم الہی کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ انیس نے شق القمر کیا ہے، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، عباس کے لئے کہا، عباس نے مشق بھی حکم پسر شاہ نجف سے لی، خود سے نہیں لی۔ ایک مرثیہ کہا میر علی صلی اللہ مقامہ نے، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، فوج خدا کا علمدار عباس ہے، 123 بند کہے اس میں یہاں انہوں نے اس بند کو لکھا، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف علی، پسر شاہ نجف حسین، لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے۔ جلالت تو دیکھیے ان مصروں میں، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ عباس کس خیمے سے نکل رہے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے سے نکل رہے ہیں۔ انی سے کہہ رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر برج شرف ہے بی بی زینب کا خیمہ،
اس برج شرف کا خورشید عباس ہے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال. سبحان اللہ. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، دین کا علم ہے یہ، عباس کے ہاتھ میں دین کا علم ہے. کیا عباس. دو بیویاں ایسی ہیں خانوادہ اہل بیت میں کہ آپ جتنا سوچتے جائیے سمجھ نہیں آتا کہ ان بیویوں کی منزل، مقام، رفعت کس بلندی پر ہے. ایک ام البنین ہے اور میں ایک بیوی فضا سلام اللہ علیہ سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیا بات ہے. ایک کنیز ہے جو اپنے آپ کو ماں کہلواتی رہی، ایک ماں ہے جو اپنے آپ کو کنیز کہلواتی رہی. جو ماں ہے اس نے بھی اپنے آپ کو کنیز کہا. عشق اہل بیت معیار یہ ہے، عشق اہل بیت، فنا در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے کیا بات ہے. جو میں کہہ رہا تھا وعلی الارواح التي حلت بفنائک، سلام ان ارواح پر کہ جو حسین کی چوکٹ پر فنا ہو گئی، تحلیل ہو گئی. یہ دونوں بیویاں تحلیل ہو گئی. سبحان اللہ. ایک کا مقام یہ ہے کنیز بظاہر، حسین ماں کا ہے، اور ایک جو ماں بن کر آئی ہے. اگر جو خطابت میں پڑھ دوں فقط ایک عقیدت کے اظہار کے لیے تو بات ہی کیا. پھر تو جا کے کتابوں میں دیکھیے کہ جب یہ امر ازدواج ہوا امیر المومنین اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، عقیل سے کہا تھا نا ابغنی امراتا فحولا لان تلدنی غلاما فارسا. اے عقیل میرے لیے اس خاندان کو تو تلاش کرو کہ جس میں ایک ایسی خاتون ہو کہ جن سے مجھے وہ اولاد حاصل ہو کہ اس سے بڑا شیر نہ ہو کوئی. غلاما فارسا. یہ علی نے کہا تھا عقیل کو. عباس کا مطلب ہی شیر ہے. ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا عباس بھی شیر ہے، حیدر بھی شیر ہے، قسورہ بھی شیر ہے، اور یعنی کئی ظاہر عربی کی زبان بہت وسیع ہے. عباس الاسد الذی تہرب منہ الاسود، کہتے ہیں عباس وہ شیر جس سے سارے شیر دیکھ کے بھاگ جائے. کیا مطلب؟ اہل بیت کے خانوادے میں یہ عباس ہے، یہ حیدر ہے کہ جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائے. بات واضح ہو گئی. تو مجھے وہ فرزند عطا ہو کہ جو غلامن فارسہ، شجاع ترین ہو. دیکھیں عقیل ہے نصاب، یہ میری تقریر کا آخری جملے. عقیل ہے نصاب، نسب شناس ہے. لہٰذا حضرت عقیل کے سامنے کوئی عرب آ کر اپنے خاندان کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میں کس خاندان سے ہوں، کیونکہ عقیل نصاب تھے، نسب شناس تھے. لہٰذا مولا نے عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو. لیکن میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، دیکھو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں، علی ابن ابی طالب کے لیے آئی ہے. تو وہ بات جو عقیل جانتے ہیں وہ علی نہیں جانتے ہیں کیا؟ یہ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عقیل سے اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اس اجر و ثواب میں عقیل کو شریک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب عقیل یہ سنیں کہ علی ایک فرزند کی تیاری کر رہے ہیں جو کربلا میں حسین کا ناصر بن سکے. کیا بات ہے. تو مجھے بھی سوچنا چاہیے اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں. لہٰذا عقیل نے تیاری شروع کی، مسلم ابن عقیل. عقیل نے تیار کیا مسلم ابن عقیل کو. علی کے گھر تیار ہوئے ابوالفضل عباس، ایک سفیر حسین، ایک علمدار حسین. دونوں کی زیارت بھی ایک جیسی ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یہ عباس کی بھی زیارت ہے، مسلم ابن عقیل کی بھی زیارت ہے. آپ کی نیابت میں نے یہ زیارت جو پڑھی ہے، یہ دونوں ان ہستیوں کی خدمت میں کہ جو ایک کوفہ میں مدفون ہے، ایک کربلا میں. دیکھیں آج 13 رجب پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر مومن کا جو دل ہے نا وہ شبیہ ہے رخسار کعبہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو آج آپ کا دل اس میں یاد ہونی چاہیے اور شبیہ ہے بین الحرمین ہونا چاہیے. ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. اللہ اکبر. تو اب کیفیت سمجھ میں آ رہی. تو جب یہ ازدواج ہوا، اس کی تفصیل ہے کہ جب عقیل پہنچے، ایک کیونکہ بنی کلاب خاندان تھا، مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں رہتا تھا، اور جب عقیل وہاں پر پہنچے تو اس زمانے کا جو مہمانداری کا انداز کہ وہ ان سے تو پہلے تو پوچھا ہی نہیں گیا
کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ 3 دن تک ان کو مہمان رکھا گیا فقط، بنی ہاشم سے آیا ہے کوئی، اور 3 دن بعد فاطمہ بنت مزاحم ماشاءاللہ بی بی کا نام ہے ام البنین کا، تو ان کے بابا نے یعنی حضرت مزاحم نے پوچھا کہ آپ تشریف لائیں، کیا امر ہے؟ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت کیا بات ہے کہ جب وکیل نے کہا ہوگا کہ وجہ اللہ کا رشتہ، کیا اہتمام ہے، خدا کی قسم کیا اہتمام ہے۔ یہاں پر ایک خواب بھی ہے جو بی بی ام البنین نے اس وقت دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنی ماں سے ذکر کیا، وقت میرے پاس نہیں بچا، وہ پھر کبھی اور سناؤں گا، لیکن اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جہاں 3 ستارے بھی ہیں اور 1 چاند ہے، بی بی کے 4 بیٹے ہیں، کیا بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے آپ کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ اور پھر جب ازدواج ہوا اور بی بی ام البنین تشریف لائیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام، دیکھیں قدرت کے ہر کام میں مسئلہ آتا ہے، شدید علیل تھے۔ کیوں تھے؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جیسے بی بی تشریف لائیں تو وہ آئیں اور امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں یہاں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، زمانہ مجھے ماں کہے گا لیکن میں آپ کی خدمت گزار بن کے آئی ہوں، ہائے 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 اور مکمل تیمارداری فرمائی امام حسین علیہ السلام کی۔ فاطمہ کہا جاتا تھا انہیں اس گھر میں۔ دیکھیں عام فطرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون آئی ہیں جہاں پہلے سے ایک ازدواج ہو چکا، وہ خاتون دنیا سے چلی گئی ہیں، تو ان کے مزاج میں یہ ہوگا کہ اب ان کی باتیں نہ ہو، میری بات ہو۔ اللہ واضح سی بات ہے کہ اب ان کی بات نہ ہو، میری بات ہو، لیکن یہاں معاملہ ہی نہیں تھا، یہاں یہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کہو فاطمہ، فاطمہ وہی فاطمہ تھی، یہ ان کا ذکر ہے، فاطمہ وہ فاطمہ تھی، مجھے نہ کہو فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر لقب بعد میں ملا، بات کو ختم کر دیا میں نے، 4 بیٹے عطا ہوئے، اور عبداللہ ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، عثمان مولا علی علیہ السلام کے جو بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، اور سب سے پہلے تو عباس ہیں، اور ابو الفضل عباس علیہ السلام 4 بیٹوں کی ماں جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو کہتی تھی کہ مجھے ام البنین نہ کہو۔ اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی۔ دعا کا وقت ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کاش میں آپ کو اچھی طرح سے پہنچا سکوں اور آپ اس کو قبول کر سکیں۔ کربلا میں جتنا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا رخ سامنے آیا، وہ شیر ام البنین کا اثر تھا، ابھی خون حیدر کرار کا اثر تو سامنے ہی نہیں آیا۔ شیر ام البنین ہے یہ تو۔ ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو بھائی ہوتے ہوئے بھی غلام کہا۔ ہاں ابھی خون حیدر کرار کا اثر تو اس وقت آئے گا کہ جب حیدر کا آخری وارث آئے گا، اور پھر جب عباس آئیں گے۔ کیا بات ہے ابھی تو عباس کا حملہ باقی ہے۔ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے وہاں اپنے زمانے کے امام کے علمدار بن کر جب عباس حملہ کریں گے، کیا بات ہے تو عباس نے اپنے آپ کو غلام کہا، اور عزیزوں اس حق کو ادا کیا کہ جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی تو علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عباس کی آنکھیں بند تھیں، ہائے 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 اور ام البنین پر وہی کیفیت تھی جو حضرت فاطمہ۔ ام البنین سے علی ابن ابی طالب نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، حسین کو بلائیے۔ حسین آئے، عباس حسین کی گود میں آئے، عباس نے وجود حسین کو محسوس کیا اور آنکھیں کھولی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ نواز رسول حسین ابن علی تھا۔ اور بس عباس جب دنیا سے گئے تو آخری زیارت بھی حسین کی کرتے ہوئے گئے۔ یہ جملہ میں نے اس خاطر کہا، مجھے باقاعدہ روایت میں نہیں ملا، لیکن ہوگا اسی انداز سے کہ جیسے حسین کی آمد پر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ویسے عباس کی آمد پر علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ ان بازوؤں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا عباس نے یہ کہا تھا وقت آخر کہ مولا میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جی چاہتا آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، لیکن ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا زحمت نہ ہو تو کس منہ سے آہ یہ تقریر نکالے، کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے۔ یا اللہ۔ اور اس وقت عباس نے حسین کو دیکھا اور الوداع کہا۔ جب میری اور آپ کی بہنوں کا سہارا ہے عباس، تو اپنی بہن کا کتنا بڑا سہارا ہوگا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے مقتل میں ملتا ہے، میں دعا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مقتل میں ملتا ہے، لیکن جو مقتل میں ہو وہ پڑھنا چاہیے
اس کے علم کو لے کر آئے تو حسین نے وہ جو خیمے کا ستون تھا اسے گرا دیا اور کہا یہ ستون ہے، یہ صاحب خیمہ نہیں رہا، لہذا ستون گر گیا اور حسین وہاں علم کو لے کر بیٹھ گئے۔ ایک شخصیت ہے جس کو کہتے ہیں علی گندابی، گاف نون دال الف بے چھوٹی ہے۔ علی گندابی ہمدان کے ایک علاقے کے رہنے والے ہیں اور تھے تو شیعہ لیکن کردار میں اتنے بہتر نہیں تھے۔ ایک مرتبہ، بہت اہم بات ہے یہ، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون کا گزر ہوا نامحرم اپنے کچھ اوباشوں کے ساتھ تھے، یہ اس وقت جب توبہ نہیں کی تھی، تو اس خاتون نے، چونکہ یہ بہت جوان خوبصورت، تو خاتون اٹریکٹ ہوئی ان کی طرف، وہ شادی شدہ تھی، انہوں نے بھی اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور اس اٹریکشن کو اور مزید بڑھایا۔ حرام ہے، دیکھیے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شیطان کا جال ہوتا ہے، اس جال میں نہ پڑے آپ۔ پھر واپس اپنے عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، رات کا وقت ہو گیا۔ ایک عالم دین جن کا نام ہے آغا حسنی، وہ باہر ایک علاقے میں مجلس پڑھنے گئے ہوئے تھے، آئے تو آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، تو اس علاقے کے قریب دیواریں تھیں ہمدان کی، دیواریں بند تھیں، دروازے بھی بند تھے، تو انہوں نے بہت دق الباب کیا، کھولا نہیں کسی نے دروازہ۔ علی گندابی وہیں کہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے کچھ اوباشوں کے ساتھ، اس نے دروازہ کھولا۔ یہ عالم بڑے پریشان ہو گئے کہ رات کے وقت وہ ان پر ہنسنے لگے، کچھ تانے دینے لگے، کہکہے لگانے لگے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یقین جانو میں اس وقت مجلس امام حسین سے خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا شاید اس کے دل پر اثر ہو جائے۔ کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں۔ کہا کیوں، آج کون سی مجلس ہے؟ آج شب یکم محرم ہے۔ تو اس علی نے اپنے نفس میں کہا کہ کیا تم آستانہ محرم الحرام پر شب یکم محرم الحرام ایسی حرکتیں کر رہے تھے؟ کیا تمہارا مقام رہ گیا؟ کیا تمہاری حیثیت آبرو رہ گئی امام حسین کے سامنے؟ بہت روئے۔ اس عالم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے سامنے ابھی سے کچھ مصائب پڑھ دیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ مصائب کے لیے فرش ادا چاہیے، ممبر چاہیے، ایک اہتمام چاہیے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تھے تو کچھ اور انداز کے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک مصائب پڑھو گے نہیں میں جانے نہیں دوں گا یہاں سے، اور آپ کی زندگی کے لیے، کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، آپ میرے مصائب پڑھیں گے تو میں جا کے جانے دوں گا۔ عالم بھی بہرحال اپنے طور پر انہوں نے سوچا چلے مصائب پڑھ لیتے، انہوں نے کہا لیکن ممبر وغیرہ کوئی نہیں ہے یہاں پر، تو وہ اپنے پیروں اور ہاتھوں پر جھکے اور کہا میرے اوپر بیٹھ جائیں آپ اور مصائب پڑھیں۔ تو کہہ رہے مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں امام حسین کی بارگاہ میں، اس ذلت و انکساری سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو پیش کر کے امام کی بارگاہ میں۔ تو وہ عالم بیٹھ گئے کہ کون سے مصائب پڑھوں؟ کہ علمدار کربلا کے پڑھیں، ابوالفضل عباس۔ کہتے میں نے ایک جملہ پڑھا، اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سقائے حسین سید و سالار نیامت، جس کو ہم اردو میں مصائب میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ علم آ گیا علمدار نہ آیا۔ بے تحاشا اس پہ گریہ تاری ہوا۔ اگلے دن وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جب دن میں میری لوگوں سے ملاقات ہو، میں نے کہا کہ وہ شخص ہے نا علی، اس نے توبہ کر لی علی گندابی میں۔ لوگوں نے کہا نہ وہ تو کہاں توبہ کرے گا۔ تو وہ سب اس کے گھر پر آئے، کہیں سڑکوں پہ گھومتا پھرتا تھا، گلیوں میں اوباش تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج گھر پہ گئے، بیوی نے کہا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے، اپنا مختصر سامان لے کر چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا اس نے کہا کہ میرا کربلا کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج سے 200 سال پہلے کربلا جانا بڑا سخت تھا۔ وہ نکل گیا مولا کے نام پر، وہاں پہنچا، کچھ عرصہ کربلا میں رہا اور پھر آیا نجف۔ سن لینا عباس کیسے عطا کرتے ہیں۔ نجف آیا اور نجف میں آیت اللہ مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، بہت جلیل القدر عالم، وہ نماز پڑھاتے تھے وہاں، ان کے ساتھ یہ قریب ہو گیا۔ آہستہ 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 جا کے ان کا حرم میں انتظار کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، نماز ان کے ساتھ پڑھتا تھا۔ مغرب کی نماز شروع ہونے والی تھی، کچھ عرصے بعد کی بات ہے، مغرب کی نماز شروع ہونے والی تھی کہ آیت اللہ شیرازی کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں بزرگ عالم دین ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس مقام کے عالم دین ہیں کہ ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ جوار امیر المومنین میں دفن ہو۔ آپ نے دیکھا نا حرم میں بہت سے علماء دفن ہیں، وہ یہاں دفن ہو، ان کے لیے قبر آمادہ کرو۔ قبر آمادہ ہو گئی۔ اب جب قبر آمادہ ہو رہی تھی، مغرب کی نماز ختم ہوئی تو تعقیبات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر آ کر ان لوگوں نے کہا کہ وہ جن عالم دین کے لیے ہم نے کہا تھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا قلب اس وقت دھڑک رہا ہے،
ظاہر ہے اتنا محسوس تو نہیں ہوتا تھا نا 200 سال پہلے کہ ایکچولی کون مر گیا، ہو سکتا ہے کہ غش کھا گئے ہوں، تو کہا وہ تو زندہ ہے۔ تو آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ انہوں نے کہا اس قبر کو دوبارہ سے بس بند کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی کھدائی روک دیں۔ کہا نا یہ علی کو امر مطلوب ہے، یہاں پر یہ قبر کسی اور کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، سب اپنے اپنے مقام سے اٹھے تاکہ بات پڑھ کے آگے جانے لگے۔ دیکھا علی گندا بھی سجدے میں ہی ہے، اٹھا نہیں۔ اس کے پاس آئے، جب اسے ہلایا تو لڑک گیا وہ۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نمازی نے یہ کہا کہ جب مغرب عشاء کے درمیان یہ پتہ چلا کہ اب یہ قبر ایسے ہی ہے اس وقت، تو اس نے سجدے میں جا کر زار و قطار رو رو کر علی ابن ابی طالب سے کہا کہ اے علی، آپ کو آپ کے فرزند ابو الفضل عباس کا واسطہ ہے، مجھے رکھ لیں آپ اپنے پاس یہاں، میں جانا نہیں چاہتا کہ مجھے رکھ لیں آپ یہاں۔ تو اس نے سجدے میں سر رکھا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھایا نہیں ہے۔ آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ یہ قبر اس کے لیے آمادہ ہوئی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسے جوار امیر المومنین میں دفن کیا جائے، اس لیے کہ وہاں علماء، آیت اللہ، بزرگ افراد، ان کے نام سے یہ قبر آمادہ ہوئی، لیکن قبر تھی اس کے لیے۔ یہ ہے عباس کے مصائب سن کر توبہ کرنے والا۔ مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، مجھے 20 سال ہو گئے الحمدللہ، مولا نے نوکری عطا کی ہے کہ میں ذکر ابو الفضل عباس کر رہا ہوں، آپ نے یہ سننا اور سوچنا ہے کہ آپ کب سے سن رہے ہیں، کیا ایسا ہی اثر میرے وجود پر ہو رہا ہے اور آپ کے وجود پر ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو وہاں سے چشمہ فیض میں کمی نہیں ہے، میرے لینے میں اور وصول کرنے میں کچھ کمی ہے، وہ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔